إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. دو جملے ہیں، ایک جملے کا ہم سب نے رٹا لگایا ہوا ہے. ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ، بوڑھا جوان، مرد عورت، چھوٹا بڑا، دیہاتی شہری، ایک جملے کا ہم نے خوب رٹا لگایا ہوا ہے، اور اگلا جملہ جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں. پہلا جملہ جس کا ہم سب نے رٹا لگایا ہوا ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں اس جملے پر تنقید نہیں کر رہا، مجھے اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگلا جملہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ ہمیں پتہ نہیں. پہلا جملہ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اگلا نقطہ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے ہمیں علم ہی نہیں. اس کے مطلب کے لیے اہل علم سے بارہا آپ تفصیلی گفتگو سنتے رہتے ہیں. انہی پرانے جملوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب تک ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، پاکستان کا مطلب سمجھ آ ہی نہیں سکتا. جب تک ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، جب تک لا الہ الا اللہ کی ہمارے پاس فہم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس لیے
دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے پاکستان کا جو مطلب ہے اس کی فہم، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی پہچان، معرفت، علم بہت ضروری ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا، جس شخص کا انتقال ہو گیا، جس مرد کا، جس عورت کا جو بھی اس کلمہ سے محبت کرتا ہے، جو بھی اس کلمہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اگر وہ اس حال میں فوت ہو گیا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم تھا۔ لا الہ الا اللہ تھا نہیں، اس کا علم تھا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خالی کلمہ کافی نہیں ہے، کلمہ کا پڑھنا، اس کلمہ کا پڑھانا، اس کلمہ کا ورد، اس کو صبح شام تسبیح کے منکے پر لاکھ لاکھ مرتبہ پڑھتے رہیں، نہیں، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک پورا منہج ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور اصول کی فہم ضروری ہوتی ہے، ضابطہ کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ خالی اس کلمہ کا ورد کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، سفر میں حضر میں کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے کوئی بشارت ہے؟ نہیں، کوئی بشارت نہیں۔ ہمیں کہ وَهُوَ يَعْلَمُ، جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم تھا، اس کے پاس اس کلمہ کا علم تھا، داخل الجنہ، جب مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ آج غور کرنا ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، لیکن اس کا علم ہم میں سے کس کے پاس ہے؟ ہم میں سے کس کے پاس اس کلمہ کا علم ہے؟ پہچان کس کے پاس ہے؟ اس کلمہ کی معرفت ہم میں سے کس کے پاس ہے؟ یہ نقطہ ہے جس پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں یہ ضروری جاننا ہے۔ الہ کی تعریف کیا ہے؟ الہ کس ہستی کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، غور کرنا ہے۔ الہ کہتے کس کو ہوں؟ حضرات، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بے بس نہ ہو، بے بس نہ ہو، بے کس نہ ہو، مجبور نہ ہو، غم دکھ تکلیف اس کے قریب ہی نہ آئے۔ اللہ حضرات، الہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ بے بس نہ ہو، بے کس نہ ہو، مجبور نہ ہو، پریشان نہ رہتا ہو، غم دکھ تکلیف اس کے قریب نہ آئے، اس کو الہ بولتے ہیں۔ آئیے اب اللہ کی پوری مخلوق میں، اللہ کی پوری مخلوق میں کسی ہستی کو تلاش کرو جس میں یہ تعریف پائی جائے۔
میں اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق اللہ کی جتنی مخلوق ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، فوق الارض، تحت الارض، حشرات الارض، اللہ کی جتنی لاکھوں مخلوق ہے، ان لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق 3 ہے۔ یہ میری تحقیق ہے، غور کرنا ہے۔ نمبر 1 انسان ہے، نمبر 2 جنات ہیں، نمبر 3 فرشتے ہیں۔ اللہ کی پوری مخلوق میں افضل ترین یہ 3 مخلوقات ہیں، اور ان 3 مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں افضل ترین مخلوق انبیاء ہے، اور انبیاء میں افضل ترین افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا اگر اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، اگر تمام کو، یہ میرے جذبات نہیں، یہ میری فکر نہیں ہے، یہ وہ فکر ہے جو ہمیں دین اسلام نے دی ہے، اگر پوری اللہ کی مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کی عظمت، مقام اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی سیرت ہمارے الفاظ سے نہیں، آپ کے الفاظ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام کی ذات میں جو ایک الہ کے اندر صفتیں ہونی چاہیے وہ ہے بے بس، یاد رکھنا، بے بس، کمزور، لاچار، یہ چیزیں نہ ہوں، یہ چیزیں نہ ہوں۔ الہ وہ جو نہ بے بس ہے، جو نہ مجبور ہے، اور غم تکلیف اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر نبی علیہ السلام کی ذات سے یہ ثابت نہ ہو تو پھر بعد میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام معراج سے واپس آتے ہیں، بات ہوئی ہے مختلف دلائل کے ساتھ۔ معراج سے جب آپ واپس آئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حتیم میں بیٹھا تھا۔ حتیم بیت اللہ کا ایک حصہ ہے جس کو حتیم بولتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ میں اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں، اللہ نے روز اول سے اس حصے کو چھڑوا دیا ہے، الگ رکھ دیا۔ عذر کوئی بنا کہ مشرکین کے پاس حلال کمائی نہیں تھی، بہانہ کوئی بنا، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی اس حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ جانتا تھا میرے بندے جذبات لے کر یہاں آئیں گے اور ہر بندے کی چاہت ہوگی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں، اور ہر ایک کے لیے
بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ہر ایک کی چاہت تو ہے نا، ہم جیسے فقیروں کے لیے اللہ نے بیت اللہ کا ایک حصہ چھڑوا دیا ہے تاکہ ہم بھی اپنے جذبات کو پورا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ حتیم میں جب تو نماز پڑھ لے گی بس وہ تو بیت اللہ کا حصہ ہے، تو گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حتیم میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے مشرکین مکہ نے آ کر گھیر لیا۔ مشرکین مکہ نے گھیر لیا، میں فکر مند ہو گیا، یہ کس منصوبے کے تحت آ گئے؟ فسالتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، یہ الفاظ صحیح مسلم ہیں۔ انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی کہ بیت المقدس سے تو ہو کر آیا ہے، گیا اور واپس آ گیا، بیت اللہ کے حوالے، بیت المقدس کے حوالے سے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیت المقدس کے حوالے سے خاندان قریش نے گھیرا دیکھ کر جو مجھ سے سوال کیے تھے ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی لم اثبتہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں گیا تھا، واپس چلا گیا۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے میرے گھر میں آ کر، میرے ادارے میں آ کر کہے آپ اتنے سال سے رحمانی مسجد کے خطیب ہیں، رحمانی مسجد کے حوالے سے ہمارے سوالات ہیں، آپ یہ بتائیں رحمانی مسجد پوری کی پوری عمارت میں کھڑکیاں کتنی ہیں، میں جواب دے سکوں گا؟ دروازے کتنے ہیں، میں جواب دے سکوں گا؟ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، میں جواب دے سکوں گا؟ نبی علیہ السلام تو رات کے حصے میں گئے، 2 رکعت نماز ثابت ہے، چلے گئے۔ مشرکین نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، لم اثبتها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے کسی ایک سوال کا جواب جب نہ آیا فَقُرِّبْتُ قُرْبَةً، اللہ اکبر، مجھے اس دن اتنی کوفت ہوئی، مجھے اس دن اتنی کوفت ہوئی زندگی کے اندر، ما قُرِّبْتُ مثلہ قط، زندگی میں کبھی بھی مجھے ایسی کوفت، مجھے پریشانی، کبھی تکلیف، کبھی غم، کبھی وزن پہ بوجھ نہیں آیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام ہے، پریشانی بھی آپ کے ساتھ، غم بھی آپ کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں نے سر کو اٹھایا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فَجِيَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنظُرُ، وَجِيَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنظُرُ۔ جب سب نے گھیرا ہوا تھا، میں پریشان تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں۔ یہ کائنات کے امام ہیں، پریشانی بھی آپ کے ساتھ، تکلیف بھی آپ کے ساتھ، ٹینشن بھی آپ کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں نے جب اپنا سر اٹھایا، میرے سامنے عقیل کا گھر تھا، میرے سامنے عقیل کا گھر تھا۔ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں، اللہ نے عقیل کے گھر کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا۔ اللہ، بیت المقدس کو وہاں سے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کی اشارت ہے۔ وَأَنَا أَنظُرُ، میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا اور میری پریشانی دور ہو گئی، میری ٹینشن دور ہو گئی۔ میں نے پوچھا، بتاؤ، دوبارہ بتاؤ کیا سوالات ہیں؟ وہ بیت المقدس کے حوالے سے جو بھی سوال کرتے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا وہی حصہ میرے آگے کر دیتا، میں دیکھتا جاتا، جواب دیتا جاتا۔
پریشانی بھی آپ کے ساتھ، غم بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے، آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو طائف کی وادی میں خون آلود کیا گیا تھا، وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ خون آلود جسم کی شکل میں جب آپ آہستہ آہستہ چلتے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کر اللہ کے آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم الیک اشکو ضعف قوتی۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ وقلت حیلتی، اے اللہ میں تیرے آگے اپنی بے بسی کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں کمزور بھی ہوں اور بے بس بھی ہوں۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جو نہ کمزور ہو نہ اس میں بے بسی ہو۔ نبی علیہ السلام خود اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کرا۔ نبی علیہ السلام کی برادری نے جب اسلام کو قبول نہ کیا، اس وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی، عجیب و غریب، ایسا لگتا تھا کہ آپ خودکشی کر لیں گے، لگتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ختم کر دیں گے۔ یہ میری قوم کیوں نہیں مانتی؟ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، لگتا یوں ہے اگر آپ کی قوم مسلمان نہ ہوئی، آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ ان کے غم میں پیغمبر پہ غم بھی ہے، پیغمبر پہ غم بھی ہے، صدمہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ میرے پیغمبر کا چچا جب فوت ہوا، کلمہ نہ پڑھ سکا، جس کی بڑی خدمات تھی، بڑی قربانیاں تھی ابو طالب کی، لیکن کلمہ نہ پڑھ سکا۔ میرے پیغمبر رو رہے تھے، غم زدہ تھے۔ کتنی میں نے کوشش کی چچا کلمہ پڑھ لیتا، پیغمبر کو روتے ہوئے دے کر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے پیغمبر روتے کیوں ہو؟ ہدایت دینا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے درخواست کرنا، دعوت پیش کرنا، تبلیغ کرنا، ہدایت دینا نہ کرنا میرا کام ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ حضرات، بات لمبی ہو جائے گی، میں واپس آتا ہوں، سفر آگے کرنا ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا، جب کائنات کے امام کے اندر الہ والی صفتیں نہیں پائی جاتی، میرے پیغمبر کے بعد وہ کون سا نبی ہے، وہ کون سا ولی ہے، وہ کون سا بزرگ ہے، وہ کون سا جن ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے جس کے اندر الہ کی صفتیں پائی جائیں؟ کوئی ہے؟ جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو یہ صفت کس کے اندر ہے؟ ایک اللہ کے اندر۔ اللہ نے واضح فرما دیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یہ تو بتاؤ، جب کوئی بے قرار انسان، بے کس انسان، مجبور انسان درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، یہ تو بتاؤ اس انسان کی تکلیف کو سننے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، وہی ہے۔ پتہ چلا الہ وہ ہے، الہ وہ ہے جو مجبور نہ ہو، بے کس نہ ہو، جو پریشان نہ ہو، اور الہ وہ ہے جو بے کسوں کی، بے بسوں کی، بے چاروں کی، پریشانوں کی سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے۔
لوگوں جب پتہ چل گیا الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہے، اور جس کے بغیر کوئی نہ سنتا ہے نہ قبول کرتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس نے کس کو پکارا؟ کیا یونس علیہ السلام سے پہلے انبیاء زمین پر نہیں تھے؟ کیا اولو العزم ہستیاں نہیں تھیں؟ یونس علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو آواز لگائی؟ لا الہ الا انت، وہی کلمہ ہے لا الہ الا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت۔ میں پوچھتا ہوں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے اس کلمے کا معنی کیا بنتا تھا؟ کیا بنتا تھا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے یونس علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اس وقت میں جس حالت میں ہوں تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اس وقت جو میں درخواست کر رہا ہوں میری درخواست کو تیرے علاوہ کوئی نہیں سن رہا۔ اے اللہ میں اس وقت جس حالت میں ہوں میری مدد تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو الہ ہے، لا الہ الا انت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا، میری حالت کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی طاقت لامحدود، اس کے اختیارات لامحدود، جو ہر ایک کی حالت سے بھی واقف ہے، ہر ایک کی سن بھی لیتا ہے اور ہر ایک کی مدد بھی کرتا ہے، اس کو الہ بولتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ صفتیں کس اور میں پائی جاتی ہیں؟ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اللہ، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں جب بھی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت میں دعا مانگتا ہوں ایک اللہ سے، ولا اشرک بہ احدا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا کر میں مشرک نہیں بننا چاہتا۔ اس کا پتہ چلا کہ جو اللہ کے علاوہ جس کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کسی درخت کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ کوئی ہاتھ پھیلانے والا چاہے کسی قبر کے آگے، کسی درخت کے آگے، دریا کے آگے، سمندر کے آگے، مچھلیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اس سے بدترین اور کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی فرما دے، انما ادعو ربی، میں دعا مانگتا ہوں ایک اللہ سے۔ اس کا پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت جتنی بھی ہیں ایک اللہ کے لیے۔ قل، آپ فرما دے، انما ادعو ربی، میں جب بھی دعا مانگتا ہوں، جب بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے اگر اس کا جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے اللہ کے آگے درخواست کرتا ہے، ایک مومن کی پہچان۔ حضرات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اگر تم نے زبان سے یہ جملہ کہا ہے، دل سے نہیں کہا تو کہتے رہو۔ حکمرانوں، لیڈروں، وڈیروں، عوام، زبان سے جملے کہتے رہو۔ اگر تم نے یہ جملہ دل سے کہا ہے، اگر جملہ دل سے کہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو پھر اس کلمہ کا تقاضا یہ ہے، اس سرزمین پر جو اس کلمہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، اس زمین پر، اس خطے پر شرک کی
ایک بھی چار دیواری، ایک بھی اڈا نہیں ہونا چاہیے۔ قربان جائیں، آپ نے بھی یہ زمین لی، لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر۔ ایک ہستی کا نام آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بھی ایک خطہ لیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد، مکہ کو لینے کے بعد میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت تھے ان تمام بتوں کو گرایا۔ میرے پیغمبر نے دوسرا کام کیا کیا؟ علی، ان نوجوانوں کو لے کر جاؤ، جہاں کہیں بھی تمہیں بت نظر آئے اس کو گرا دو، ایک بڑے سے زیادہ قبر ابری ہوئی نظر آ جائے اس کو برابر کر دو۔ میرے پیغمبر نے اس خطے کو لینے کے بعد سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا، توحید کا علم بلند کیا۔ ہم نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو لینے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ اس ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر چک میں، ہر گاؤں میں ہم نے شرک کا پودا لگایا اور مضبوط کیا۔ یہی مقصد ہے۔ یا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا نام مت لو، ملک لے لیا، زمین مل گئی۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے تو پھر اس کے معنی کو سمجھو اور اس کے معنی کے جو تقاضے ہیں اس کو عملی شکل دو۔ یہ ہے مقصد۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔